السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک عظیم بادشاہ کا ذکر آیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت، حکمت اور اقتدار عطا فرمایا تھا؟ وہ بادشاہ تھے ذوالقرنین۔ آج ہم جانیں گے کہ ذوالقرنین کون تھے، انہوں نے کہاں کہاں سفر کیا، یاجوج ماجوج کون ہیں، اور قرآن کریم میں ان کا واقعہ کس انداز میں بیان ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں کہ یسألونک عن ذی القرنین، یہ ہے نا یسألونک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ سوال کرتے تھے کہ ذی القرنین کے بارے میں، کہ ذوالقرنین کون تھے، کیونکہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا کچھ سوالات پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک سوال، 3 سوال پوچھے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان کا کچھ حال سناتا ہوں۔ تو ذوالقرنین کون تھے؟ علماء کے مطابق ذوالقرنین ایک نیک، عادل اور اللہ والے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم سلطنت اور بے شمار وسائل اور ہر طرح کے اسباب عطا فرمائے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ذوالقرنین جو تھے، سورہ کہف میں ذکر ہے کہ ذوالقرنین کے 3 عظیم سفر جو تھے، ان میں سے پہلا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ذوالقرنین کا سفر مغرب کی جانب، ٹھیک ہے نا، یہ رہا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما۔ ذوالقرنین مغرب کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج انہیں ایک سیاہ پانی کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا دکھائی دیا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو اس کو سزا دیں یا نرمی سے بات کریں۔ تو ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ ہے نا، قال اما من ظلم فسوف نعذبه، کہ جو شخص ظلم کرے گا تو ہم اس کو عذاب دیں گے، اس کو سزا دیں گے، ثم يرد الى ربه، ٹھیک ہے نا، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف پھر لوٹایا جائے گا۔ تو اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ ذوالقرنین کا دوسرا سفر تھا مشرق کی جانب۔ پھر ذوالقرنین مشرق کی طرف روانہ ہوئے، ثم اتبع سببا سے، آیت نمبر 89 ہے سورہ کہف کی۔ تو وہ ایسے قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس سورج کی تپش سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ سایہ تھا اور نہ لباس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو خوب جان رکھا تھا۔ تیسرا سفر 2 پہاڑوں کے درمیان ہوا ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ اس کے بعد ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ قرآن کریم میں آیت ہے نا، حتی اذا بلغ بین السدین، وہاں ایک قوم آباد تھی جو مشکل سے کوئی بات سمجھ پاتی تھی۔ انہوں نے ذوالقرنین سے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ ہے نا قرآن کریم میں، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ یاجوج ماجوج کے خلاف عظیم دیوار ذوالقرنین نے بنائی۔ ذوالقرنین نے مال لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا جو کچھ میرے رب نے مجھ کو دیا ہے تو وہ بہتر ہے۔ پھر انہوں نے لوہے کی بڑی بڑی چادریں جمع کروائیں، انہیں آگ میں تپایا اور پھر پگھلا ہوا تانبا ان پر ڈال دیا گیا، یوں وہ ایک مضبوط دیوار تعمیر ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پس وہ نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ آیت نمبر 97 ہے سورہ کہف کی، یعنی یاجوج ماجوج نہیں چڑھ سکتے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے، لیکن قیامت کے نزدیک وہ اس میں سے اس کو توڑ کر نکل کر آ جائیں گے۔ اتنا عظیم کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی ذوالقرنین نے اپنی تعریف نہیں کی، بلکہ فرمایا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔
تو اس آیت سے اور اس صورت سے اور اس ذوالقرنین کے واقعے سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اقتدار اللہ کی نعمت ہے، انصاف حکمران کی سب سے بڑی خوبی ہے، نیکی کے کام میں اخلاص ضروری ہے، کامیابی پر غرور نہیں بلکہ شکر کرنا چاہیے۔ اور ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب طاقت، علم اور ایمان اکٹھے ہو جائیں تو انسان دنیا میں خیر و امن قائم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عدل، حکمت اور اخلاص عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے چینل کو پر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔